لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم روشی اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اسلام ایک کامل مکمل بلکہ اکمل دین ہے جس نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے، ہر گوشے، ہر موقع کے لیے ہدایات دی، احکامات دیے. کوئی ایسا موقع اور کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں ہماری دینی اور دنیاوی ضرورت ہو اور اسلام نے اس کے بارے میں احکام نہ دیے ہوں. چاہے دینی ضرورت ہو یا دنیاوی ضرورت، اسلام میں یقیناً احکام موجود ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخری آیات ہیں جو اتری ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل مکمل کر دیا. اب زندگی کا کوئی موقع ہے، خوشی کا ہے، غم کا ہے، نکاح، تجارت، معاملات، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک کے معاملے میں ہر ایک سے متعلق اسلام نے احکام بتا دیے. لہذا اب مسلمان کو کسی بھی شرعی حکم کے لیے یا کسی بھی دنیاوی معاملے میں غیروں کا طریقہ اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب خوشی کے مواقع آتے ہیں یا غم کے موقع آتے ہیں یا دیگر معاملات آتے ہیں تو ہم دوسروں کے طریقوں کو لیتے ہیں. غیروں کا طریقہ تب لینا جائز ہوتا یا اس کی گنجائش ہوتی جب اسلام میں اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہ ہوتی، اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہ دی ہوتی تو پھر ہم دوسروں سے رہنمائی لینے کے محتاج ہو جاتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسلام نے احکامات دیے. ہمارا علم نہیں ہے، ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم عمل نہیں کرتے، ہم اسے اپنا مقصد نہیں بناتے ہو تو ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا قصور ہے. تو اسی طرح خوشی کا موقع ہو یا غم کا، اسلام نے حدود بتا دیے کہ خوشی کا معاملہ ہے تو بھی آپ کو حد سے آگے نہیں بڑھنا، اور غم کا مسئلہ ہے تو بھی آپ کو حد سے آگے نہیں بڑھنا. جو اسلام نے احکام دیے کسی بھی صورت میں ان احکام سے روبرداری نہیں کرنی. ایسا کبھی نہیں ہے کہ خوشی ہے تو جو چاہے کرتے رہو اور غم ہے تو جس طرح چاہے غم مناتے رہو. ایسا نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، سب کے معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی تکلیفیں نہیں آئی، غم نہیں آئے، پریشانیاں نہیں آئیں، سب کچھ آئے. لیکن اس دوران انہوں نے کیا کیا؟ تکلیف پریشانی میں کیا کیا؟ خوشی میں کیا کیا؟ احکام کیا ہیں اس سلسلے میں؟ مسلمان اگر یہ سمجھتا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ شریعت کے، اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، کہتے کچھ نہیں ہوتا، خوشی کا موقع ہے. غم کے موقع پر کہا جائے کہ آپ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں، غم کا موقع ہے. سفر میں کہیں کہ جی آپ شریعت کے احکام کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا، یہ تو سفر ہے، کیا کریں.
کسی بھی موقع پر جب ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں کہ یہ اس موقع کی بات ہے اور اس موقع پر ہم اس پر عمل شرعی احکام پر نہیں کر سکتے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسلام آیا کس موقع کے لیے؟ اسلام کے احکام پر عمل پھر کب کرنا ہوگا؟ جب خوشی میں بھی نہیں کریں گے، غم میں بھی نہیں کریں گے، نکاح تجارت معاملات لین دین میں بھی نہیں کریں گے، تو پھر اسلام پر عمل کریں گے کب اور کہاں کریں گے؟ کیا پھر اسلام اس چیز کا نام ہے کہ ہم نماز پڑھ کے چلے گئے، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، چلے گئے بس؟ یا سال میں رمضان کا روزہ آیا، روزہ رکھ لیا، اور کسی کے پاس پیسے آ گئے اور وہ بھی جب بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، تو حج کے لیے چلا گیا، حالانکہ جوانی سے اس کے پاس مال ہے نہیں جاتا؟ پہلے بڑا بھائی جائے گا، پھر پہلے والد جائے گا، پھر پہلے وہ کرے گا، پہلے یہ کرے گا، ابھی تو بہت زندگی باقی ہے۔ بھائی کون لکھوا کے لایا ہے کہ آپ کو کتنا عرصہ جینا ہے؟ کتنا عرصہ جینا ہے کس کو پتا ہے؟ لہذا آج کا کام کل پہ چھوڑ دینا اور اس کے لیے بھی گنجائشیں نکال لینا، دیکھا جائے گا، اس طرح نہیں ہوتا۔ اسلام کے احکام دین کے ہر شعبے کے لیے، ہر موقع کے لیے، دنیا کے بھی ہر موقع کے لیے موجود ہیں، لہذا اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ یہ تو خوشی تھی، یہ تو غم تھا۔ جو بھی موقع ہو، اسلام کا حکم ہے اس کے مطابق چلنا ہو۔ اسلام نے خوشی کے لیے تہوار دیے۔ ہر دن ہر مذہب والے اپنے ہاں کوئی تہوار خوشی کے دن مناتے ہیں۔ یہ آتش پرستوں کے اپنے دن تھے، نوروز وغیرہ کے نام سے، یہود کا اپنا دن ہے، اور عیسائیوں کے تہوار ہے، کرسمس اور ایسٹر اور اس قسم کے نام آتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کے اپنے تہوار ہیں، یہ ہولی ہے، یہ دیوالی ہے۔ ابھی وہ ایک تہوار ان کا چل رہا ہے بسنت کا، جو بنیاد ان سے آئی۔ تو یہ سب تہوار خوشی کے ان لوگوں کے ہیں۔ اسلام نے ہمیں عیدین دے دیے کہ آپ کو خوشی منانی ہے، تہوار منانا ہے، تو عید کے دن ہے، چھوٹی عید ہے، بڑی عید ہے، بقر عید ہے۔ ایک عید رمضان المبارک کے متصل بعد ہے، تاکہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا، کہ ختم ہونے کا اور مکمل کرنے کا اس کی خوشی منائی جائے۔ اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ عالم اسلام میں حج ہوتا ہے، وہ لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، اور باقی دنیا کے مسلمان بھی قربانی کا عمل کرتے ہیں۔ جو عمل وہاں حج میں ہوتا ہے وہی عمل کر کے پوری دنیا بیک وقت وہ ایک خوشی مناتی ہے۔ تو یہ اسلام نے احکام تو دے دیے، خوشی اسی کا نام ہے۔ اس میں بھی اسلام نے یہ کہا کہ آپ کو حدود سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسلام کے احکام سے آپ آزاد ہو گئے، اور نہ غم کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے احکام سے آزاد ہو گئے۔ دونوں صورتوں میں احکام پر عمل کرنا۔ اب یہ جو تہوار چلتا ہے بسنت والا، پتنگ بازی والا، ظاہر ہے کہ تاریخ کو دیکھا جائے تو اس کی بنیاد ہندوؤں سے آئی، حتیٰ کہ ان کے ہاں ایک حقیقت رائے نام کا ہندو تھا جس نے توہین رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کی تھی، اور اس وقت اس پر مقدمہ چلا، مغلیہ دور تھا، تاریخ میں لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو پھانسی کی سزا دی گئی، اور لاہور میں اس کو پھانسی دی گئی۔ اس کے بعد پھر ہندو تو ویسے بھی ڈرپوک قوم واقع ہوئی ہے، اور وہ تو کچھ کر نہیں سکے، اس وقت حکومت مسلمانوں کی تھی، تو انہوں نے وہ دن جو ہے منانا شروع کر دیا، ایک میلہ سجانا اس دن شروع کر دیا۔ اب ڈر کے مارے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے آدمی کو کیوں پھانسی دی، بس یہ ہے کہ اس دن کو یاد کرنے کے لیے ایک نرم سا احتجاج تھا، کہ بظاہر تو ایسا لگے کہ ہم کوئی دن جو ہے اپنا میلہ منا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ میلہ اسی کا تھا کہ اس دن ہمارے ایک ساتھی کو پھانسی ہوئی ہے، لہذا ہم جمع ہو کر ایک قسم کا ایک نرم سا احتجاج کریں گے، اور وہ باقی رہے وہ یاد اس کی، اور اس کے جو اس نے اپنے حساب سے ہندوؤں کے نزدیک تو وہ ہیرو بن گیا، اس لیے کہ اس نے توہین رسالت کی۔ تو اس ہیرو کا دن منانے کے لیے انہوں نے اس کا آغاز کیا۔ بعد میں اس میں وہی جیسے ہوتا ہے پتنگ بازی کی بنیاد بھی پڑ گئی، اور اب بھی اگر آپ نے غور کیا ہے تو یہ چیزیں لاہور اور اسی کے آس پاس ہوتی ہے، باقی اس کے علاوہ بھی تو بے شمار
पूरा मुल्क मौजूद है और हिंदू भी बहुत से मकामात पर है, लेकिन अक्सर मकामात पर ये चीज इस तरह से नहीं मनाई जाती। वहां इस चीज की बुनियाद उस वक्त से पड़ी और वक्त के साथ साथ फिर उसमें तब्दीली आती। अब वही बात आती है कि मुसलमान के सामने जब कोई दिन आ जाता है तो अपने जो इसके ईदेन है ना, वो तो उसमें तो अल्लाह ने इबादत मुकर्रर की है, उस खुशी पर और उन दिनों पर फिर मुसलमान इक्तिफा नहीं करता। वो कहता है कि मैं कोई और खुशी का दिन मनाऊं और ऐसी खुशी का दिन मनाऊं जहां मैं अपनी मर्जी से जो चाहे करूं। हालांकि अपनी मर्जी से हमारी मर्जी नहीं है, हम तो अल्लाह के अहकाम के ताबे हैं। जो जिस तरह के अहकाम है हमें उसी के मुताबिक चलना हो। तो फिर मुसलमानों ने अब इब्तिदा तो उन लोगों ने की और फिर पतंगबाजी की इब्तिदा कर दी। ये भी एक फसादी और नुकसानदेह खेल है। अब बुनियाद वहां से शुरू हुई। अब चाहे कोई उस नियत से मनाए या न मनाए, लेकिन बुनियाद तो उनकी है। असल तो ये उनका त्यौहार है और असल बुनियाद तो उन्होंने रखी। और फिर उन्होंने ये बुनियाद भी बड़े खतरनाक बात पे रखी कि आशिक रसूल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क रसूल में जो हुक्मरान ने फैसला किया और वक्त के हुक्मरान ने उस हिंदू को फांसी दी है इस कवीन रिसालत की बुनियाद पर, तो उसको याद करने के लिए इन्होंने इस चीज की बुनियाद रखी। अब आज के दौर में तो बहुत से लोग इस चीज से वाकिफ भी नहीं है। वो कहते हैं कि जी ये तो खुशी का मौका है और इस खुशी में अगर हमने पतंग उड़ा लिए, इस खुशी में अगर हमने और कोई ऐसे खुशी की बात कर ली तो क्या हुआ। हालांकि सबको पता है कि इसमें सिर्फ पतंग नहीं उड़ाए जाते, इसमें हर वो दुनिया की बेहयाई, फहाशी, बेपर्दगी, छतों पर चढ़कर और इस तरह खवातीन की भी, मर्दों की मखलूत बेपर्दगी, ये सारी चीजें होती हैं। इस्लाम में तो इसकी गुंजाइश नहीं। हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स को देखा जो कबूतर के पीछे दौड़ रहा था। ये कबूतर पाल रखे होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतानुन, ये शख्स शैतान है। और आगे फरमाया, यतबउ शैतानतन, एक शैतानी के पीछे, यानी कबूतरी थी मानस, तो एक कबूतर के पीछे या कबूतरी के पीछे भाग रहा है, शैतान है, वो भी शैतान। वो कबूतर या कबूतरी इसलिए शैतान है कि वो इस शख्स के गाफिल करने का जरिया बन रही है। हालांकि इसमें उसका कोई कसूर तो नहीं है, वो तो जानवर है, लेकिन चूंकि वो इस शैतानत का जरिया बन रही है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कबूतर शैतान के पीछे शैतान दौड़ रहा है। इतनी सख्त बात। और उसकी वजह उस वक्त जो थी वही जो कबूतर वाले मामले में थी, वही सारी बातें पतंगबाजी में भी। कबूतर के मामले में क्या था कि लोग कबूतरों के पीछे इधर उधर आप भागते दौड़ते रहते हैं, पतंग के पीछे भी भागते दौड़ते हैं। कबूतर के मामले में यह था कि उसके लिए छतों पे जगह बनाई जाती थी और अब भी लोग करते हैं और फिर छतों पे जाके चढ़ते हैं और छतों पे जाने के बाद बेपर्दगी भी होती है बसा औकात। लिहाजा पतंगबाजी में भी यही मामला है, तो लोगों की छतों पे जाना, अपनी छत पे जाना और फिर सारे के सारे लोग छतों पे आ जाएं तो बेपर्दगी तो है। वहां भी खवातीन है, इधर भी खवातीन है, इधर भी मर्द भी है, खवातीन भी है और छतों से एक दूसरे को देख भी रहे हैं, बल्कि एक छत पर मखलूक मिलकर पतंग उड़ा रहे हैं। वही बेपर्दगी और वही बेहयाई जो उसमें थी वो सारी चीजें इसमें आ गई। फिर गफलत, नमाजों के ज़ाया होने का अंदेशा, हुकूकुल इबाद के ज़ाया होने का अंदेशा, और उसके बाद जो है वो बेपर्दगी तो है ही है, बेहयाई फहाशी तो है ही है। अगर उसमें कोई और भी चीजें मिला लें, क्योंकि हमारे यहाँ जब लोगों को खुशी का मौका आता है ना, तो ये जो बड़ी क्लास के तबका अपने आप को कहता है, ये फिर उसमें शराब और कबाब और पता नहीं क्या क्या शुरू कर देते हैं। इनकी खुशी तो इस चीज के बगैर होती भी नहीं। इनके लिए तो शर्म का मकाम यह है कि असेंबली में एक हिंदू रुकन ने खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ बात की कि आपके जितने भी ये अराकीन हैं और ये लोग शराब पीते हैं और शराब की दुकानदारी और कारोबार को जायज करने में लगे हुए हैं और नाम हमारा हिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं या ईसाइयों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हम भी कहते हैं कि शराब अच्छी चीज नहीं, हमारा नाम क्यों इस्तेमाल करते हो? ये एक हिंदू ने कहा। ये ईसाइयों की तरफ से ये बात आती है कि भाई तो हमारे नजदीक भी मना है,
لیکن آپ ہمارے نام سے دکانیں کھولتے ہو، اپنا شراب کا کاروبار مسلمان غیر مسلم کے نام سے کرتا ہے۔ یہ ملک مسلمانوں کا ہے، یہ اسمبلی مسلمانوں کی ہے، اور جب اسمبلی میں اس کا قانون آتا ہے تو اسمبلی میں ان نام نہاد مسلمانوں کی اراکین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جو اس بل کے خلاف ہوتے ہیں، اس قانون کے خلاف ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاروبار شراب کا ہے اور ہندو کرتے ہیں، غیر مسلم کرتے ہیں تو کرنے دو۔ حالانکہ خریدار سارے کون ہوتے ہیں؟ مسلمان۔ وہ کاروبار بھی مسلمان کا ہوتا ہے، نام صرف غیر مسلم کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر پھر ہمارے یہ مسلمان کہلانے والے کیسے مسلمان ہوتے ہیں؟ پھر وہ اس چیز کا کاروبار بھی ہوتا ہے۔ تو وہ جو حدیث میں آیا کہ غفلت کا شکار کرنے والی چیزیں ہیں، یہ کبوتر بازی کا مشغلہ ہو یا پتنگ بازی کا مشغلہ ہو، اس میں بہت سی چیزیں برابر ہے، مماثلت پائی جاتی ہے، لہذا جیسے وہ منع ہے ایسے یہ بھی منع ہے۔ اور پھر اس کے دوسرے نقصانات جو ہو رہے ہیں، چلیں ہم یہ آج کل لوگ اس کے جواز میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور یہ تو ایک موسم بہار شروع ہوتا ہے تو اس لیے یہ منایا جاتا ہے۔ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ موسم بہار تو مارچ میں ہوتا ہے، فروری میں کون سا موسم بہار آ گئی؟ پھر ابھی تک سردی چل رہی ہے، موسم بہار تو یہ نہیں ہے، وہ تو یا تو فروری کے آخر میں شروع ہوتا ہے یا مارچ کے شروع میں شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ چیز آپ آج کر رہے ہیں، 6-7 فروری کو کر رہے ہیں، جبکہ 6-7 فروری کو کوئی موسم بہار نہیں۔ یہ بہانہ ہے کہ موسم بہار ہے اور موسم بہار کے آنے پر خوشی ہے۔ اور پھر اگلا سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ موسم بہار آیا تو خوشی کس بات کی؟ کیا ہو گیا؟ کیا خوشی ہے؟ یہ تو موسم ہے، سال بھر کے 3-4 موسم ہوتے ہیں، اور گرمی سردی بھی آتی جاتی ہے، خزاں اور بہار بھی آتا جاتا ہے، ہر سال یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہو گیا؟ نیا سال آیا تو خوشی منائی جا رہی ہے، اور نیا موسم آیا تو خوشی منائی جا رہی ہے، اور ہر چھوٹی موٹی بات پر خوشی، اور خوشی بھی وہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی۔ کون سا اسلام ہے؟ اسلام میں تو اسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام موسموں کے لیے احکامات ضرور بتائے۔ احکامات اس طرح بتائے کہ گرمی ہے تو اس میں آپ نمازوں کے اوقات ایسے رکھیں کہ زیادہ گرمی کی تکلیف شدت نہ ہو۔ آج کل تو چلیں سہولیات آ گئی ہے، پنکھے ہیں، اے سی چل رہے ہوتے ہیں، کولر چل رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہے، لیکن اس وقت یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ تو ظہر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی میں ذرا تاخیر کرو اور ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ اب ریدو بھی ظہر یہ حدیث میں آتا ہے، اور عرب کی گرمی بھی بہت زیادہ تھی، تو عین 1 بجے یا 1:30 بجے جو ہمارا ٹائم ٹیبل ہے نا، یا 12:30 یا 1 کے آس پاس، یہ بہت شدید گرمی کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو پھر بھی اتنی نہیں ہوتی، وہاں تو بہت زیادہ ہوتی، تو لہذا حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ آپ تھوڑا سا تاخیر سے پڑھو۔ تو اب بھی ہمارے ہاں بعض مقامات پر جو ہے وہ 2:30 بجے تک ظہر کی نماز جاتی ہے گرمی میں، 2:30 بجے نماز پڑھے۔ تو وہ تاخیر اس وجہ سے بھی ہے تاکہ حدیث پر عمل ہو جائے، اور دوسری وجوہات بھی ہوتی ہے۔ بعض مدارس میں ہوتا ہے، وہاں ان کا نظم اور سلسلہ ہوتا ہے، پڑھائی کا ہوتا ہے، طلبہ آرام کرتے ہیں۔ ہمارے جامعہ بنوری ٹاؤن میں بھی یہی ترتیب تھی، اب بھی ہے، گرمی میں 2:30 بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے، اور بہت اداروں میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی بنیاد یہی ہے۔ اسی طرح سردی کے احکامات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ سردی کا موسم جو ہے وہ عبادت کا موسم ہے، راتیں لمبی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہیں، تو رات کو آرام سے سکون سے عبادت بھی ہو سکتی ہے، آرام بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سردی کے روزے بھی آسان ہوتے ہیں، روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، نفلی بھی اور فرض بھی آئیں سردی میں تو اور اچھی بات ہے، آسانی سہولت ہو جاتی ہے۔ خاص کر اگر بچوں کو عادت ڈلوانی ہے تو ان کے لیے سردی کے روزے بڑے اچھے ہوتے ہیں، آسانی سے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ احکام دیے گئے ہیں۔ باقی یہ نہیں ہے کہ موسم تبدیل ہو گیا تو آج یہ خوشی منائی جا رہی، تو کیا یہ موسم دوبارہ نہیں آئے گا؟ اور اگر موسم تبدیل ہو گیا تو یہ کون سی خوشی والی بات ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ سارے سلسلے جاری ہیں، یہ چلتے رہیں گے۔ لہذا مسلمان کو تو یہ ہے کہ بھئی آپ کو اللہ کی عبادت کریں۔ تو میں عرض کروں کہ یہ بہانہ ہے ایک کہ جی یہ موسم کے لیے، موسم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اسی ہندو کے گستاخ رسول کی یاد میں اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور بعد میں چلتے چلتے آج بہانہ بنا دیے موسم کا، لیکن موسم کا معاملہ نہیں۔ پھر اس کے بعد پتنگ بازی بھی بیچ میں شامل ہو گئی۔ چلیں ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ جی یہ ہندوؤں کا رسم نہیں ہے، یا
خوشی کے لیے منایا جاتا ہے یا موسم بہار کی خوشی میں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے جو نقصانات ہیں اتنے زیادہ، ایسا کیوں ہے کہ ہم سے وہ نقصانات ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں؟ مثال کے طور پر اس پتنگ بازی کی جو میں نے عرض کیا، جیسے فحاشی اور ریانی اور بے پردگی، وہ تو ہے ہی ہے، وقت کا ضیاع، پیسے کا ضیاع، اور اسی طرح یہ ساری چیزیں اللہ کے حقوق، یعنی جیسے نماز اور ان چیزوں کی خلاف ورزی یا سستی، کوتاہی، حقوق اللہ میں کوتاہی، حقوق العباد میں کوتاہی، یہ تو ہے ہی ہے۔ لیکن جو اس کے نقصانات ہیں، سب سے بڑا نقصان تو پیسوں کا ضیاع ہے۔ آپ عمرے والے پر اعتراض کرتے ہیں، آپ قربانی والے پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عمرے کرنے کیوں جا رہا ہے، غریبوں کو کیوں نہیں دیتا، قربانی کیوں کر رہا ہے، غریبوں کو کیوں نہیں دیتا، اور اس طرح مسجد میں پیسہ کیوں لگا رہا ہے، غریبوں کو کیوں نہیں دیتا۔ یہ پڑھتے رہتے ہوں گے آپ، ہمارے آج کل یہ چیزیں مشہور ہو جاتی، کہتے ہیں کہ جی مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کہ آپ غریب کو آٹے کی بوری دے دیں۔ یہ وہ کہتا ہے جس کے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں دی ہوگی کسی غریب کو آٹے کی بوری، میں اگر سچی بات عرض کروں، کبھی زندگی بھر میں اس نے کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا ہوگا۔ لیکن یہ وہ لوگ بولتے ہیں جن کو لوگوں کی دین کے ساتھ تعاون کرنا برا لگتا ہے کہ لوگ دین پر پیسہ کیوں خرچ کریں۔ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، آپ غریبوں کو دے دیں، ٹھیک ہے، اگر اس کے آس پاس گھر میں ایسے لوگ جن تک اس کی رسائی آسان ہے اور ان کو یہ خرچ کر کے دے سکتا ہے تو نہ جائے عمرے پر، ان کو دے دے۔ لیکن اگر ایک شخص عمرے پر بھی جاتا ہے، غریبوں کو بھی دیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، قربانی بھی کرتا ہے، دیگر صدقہ خیرات بھی دیتا ہے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ اگر وہ عبادت میں پیسہ لگا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں فرمایا کہ جتنا زیادہ حج عمرہ کرو گے اتنے زیادہ آپ کو اللہ مال دے گا۔ آپ دیکھیں جو زیادہ حج عمرہ کرنے والے لوگ ہیں، کوئی کمی نہیں آتی، اور زیادہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اب اگر وہ دوسرے مصارف میں نہیں خرچ کرتا، صدقہ نہیں دیتا، خیرات نہیں دیتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، فطرانہ نہیں دیتا، قربانی نہیں کرتا، اور جا رہا ہے حج کر رہا ہے، بار بار عمرے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی آپ تو اللہ کا حق بھی ادا کرو، بندوں کا بھی ادا کرو، یہ صرف عمرہ ہی عمرہ کر رہے ہو۔ لیکن اگر وہ سارے کچھ کر رہا ہے اور عمرے بھی کر رہا ہے تو کس کو اعتراض ہے؟ قربانی بھی نفلی کر رہا ہے تو کس کو اعتراض؟ کیوں اعتراض ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ جب ان چیزوں پر اعتراض دینی باتوں پر کیا جاتا ہے، لیکن جب یہاں مال خرچ ہوتا ہے کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ یا آپ نے پتنگ بازی پر کیوں یہ کروڑوں روپے خرچ کیے؟ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں، کروڑوں روپے کا خرچہ جو بڑے بڑے طبقات میں یہ لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو سٹیج بناتے ہیں دلہا دلہن کے لیے 1 کروڑ روپے اس پر صرف خرچہ آ جاتا ہے، صرف دلہا دلہن کی جو سٹیج بنایا جاتا ہے، باقی خراجات باقی جگہ ہے۔ ایسے خراجات والی شادیاں بھی ہمارے یہاں، ہمارے اس ملک میں ہو رہی ہیں جہاں غربت عام ہے اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو صحیح علاج میسر نہیں، صحیح تعلیم میسر نہیں، صحیح خوراک میسر نہیں، پانی تک بہت سارے علاقوں میں نہیں، اس کے باوجود یہاں بھی ایسے پروگرام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں تو کسی کو اعتراض کرنے والے اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اعتراض کرنے والا یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ ہر آدمی کے پاس، آج کے نوجوانوں کے پاس 1.5 لاکھ روپے کا موبائل موجود ہوتا ہے، حالانکہ بیچارہ ملازم ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، اور کئی ہلکی پھلکی تنخواہ ہوتی ہے، کوئی 20-30 ہزار 40 ہزار، مشکل سے 20-30 ہزار روپے تنخواہ ہوتی ہے، اور موبائل اس کے پاس 1.5 لاکھ روپے کا موجود ہے۔ تو پھر یہاں پر اعتراض کیوں نہیں ہوتا کہ بھئی اگر آپ کا چھوٹے سے موبائل سے کام چل سکتا ہے تو 1.5 لاکھ روپے کا موبائل کیوں لے رہے ہو؟ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اور چھوٹی گاڑی سے کام چل سکتا ہے تو کروڑوں روپے کی گاڑی کیوں لے رہے ہیں؟ لوگوں کے پاس ہے۔ اسلام اس چیز پر اعتراض نہیں کرتا۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر آپ نے جائز طریقے سے کمایا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے، تو آپ اپنے اوپر خرچ کریں، آپ مہنگی چیز خریدیں، آپ مہنگا مکان خریدیں، جو خریدیں، لیکن اللہ کا حق بھی دینا ہے، بندوں کا بھی دینا ہے، اس کے بعد آپ حلال مال میں سے جیسے خرچ کریں آپ کی مرضی۔ لوگ حوالہ دیتے ہیں نا کہ جب کسی دیندار شخص کے پاس مال دیکھتے ہیں یا کوئی اچھی سواری دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، یہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ زندگی گزاری اور خود بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً سادہ زندگی گزاری اختیار سے، اپنی مرضی سے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، آمدن کی کمی نہیں تھی، لیکن اپنے اختیار سے غربت کو پسند کیا، فقر و فاقے کو پسند کیا، تاکہ لوگوں کے لیے یہ نمونہ بن جائے
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مہنگی اشیاء کو استعمال فرماتے، حالانکہ کی بھی ہے، بعض اوقات کی ہیں، لیکن مستقل نہیں کی، یعنی اپنے زمانے کے بہترین گھوڑا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، استعمال کیا ہے، آج کے زمانے کے حساب سے اس کو بہت بڑی مہنگی گاڑی کا حساب آپ لگا سکتے ہیں، اور مہنگی چیزوں کا استعمال بھی کیا ہے، لیکن کم کیا ہے، اور اس کے مقصد ہی یہی تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مہنگی چیزوں کا استعمال فرماتے تو غریب بیچارے کیا کرتے؟ کہ غریب آدمی اگر دیندار بننے کی کوشش کرتا تو وہ کہتا کہ میں کیسے دیندار بنوں، میرے پاس تو مال نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کی سادگی سے بتا دیا کہ دیندار بننے کے لیے مال ضروری نہیں ہے، آپ بغیر مال کے بھی دیندار بن سکتے ہیں، آپ سادہ زندگی میں بھی دیندار بن سکتے ہیں. اور سادگی بھی بتائی، مالدار آدمی بھی سادہ زندگی گزار سکتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ ایک شخص مالدار ہے اور کروڑوں کا اس کے پاس ہے مال، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی آ کے چٹائی پر بیٹھ جائے اور جو کچھ اس کے پاس ہے سارا ختم کر دے. ایسا اسلام میں احکام میں سے نہیں. اگر کوئی اس کو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تو کوئی جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں. اگر سادگی پھر بھی اختیار کی جائے، اور سادگی سے مراد یہ کہ اپنے آپ کو لوگوں سے کوئی افضل برتر نہ سمجھا جائے مال کی وجہ سے، کہ میرے پاس مال ہے کسی کو میرے قریب نہیں آنے دینا، کوئی بھی میرے قریب نہ آئے، کوئی غریب کوئی کم طاقت والا میرے پاس نہ آئے، میں سب سے اونچا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں اونچا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس مال ہے. تو یہ پھر غلط ہے، یہ سادگی کے خلاف ہے. سادگی یہ کہ اس کے کروڑوں کا مالک ہے، اس کے پاس گاڑی بھی کروڑوں کی ہے، اس کے پاس کپڑے ساری چیزیں مہنگی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں سب سے افضل ہوں. وہ لوگوں کے ساتھ گل ملتا ہے، ملاقات بھی کرتا ہے، اور اس کو اللہ نے جو دیا اس میں سے خرچ بھی کرتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش، یہ کوئی منع نہیں. تو یہ کہاں ممانعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ممانعت فرمائی ہو کہ کوئی شخص اگر مالدار ہے تو وہ اپنے اوپر مال خرچ نہیں کر سکتا؟ ایسا نہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے ان تہواروں میں، یہ جو ہندوؤں کی تہواریں ہوتی ہے اور یہ بسنت وغیرہ جو ہمارے ہاں منائی جاتی ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ تو پیسے کا ضیاع ہے. اس کے بعد پھر نقصانات دیکھیے، لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں، بچوں کے اکثر یہ واقعات ہو، لوگ بچوں کو آگے بٹھاتے ہیں نا موٹر سائیکل، تو عموماً موٹر سائیکل والوں کے ساتھ یہ بڑے حادثات ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں کہ موٹر سائیکل پہ آگے بچے کو بٹھایا اور وہ ڈور آئی اور بچے کا گلا کاٹ دیا. بہت سے بچے مر گئے. بڑے آدمی کی گردن پر ڈور چلی اور گردن کٹ گئی. آپ پنجاب میں کیا کر رہے ہیں، لاہور میں، کہ جی وہ موٹر سائیکل کے آگے ایک ڈنڈی لگا رہے ہیں تاکہ وہ ڈور کی وجہ سے آپ کا گلا نہ کٹے. تو وہ کیوں اس فساد کو ختم نہیں کرتے؟ اس کو ختم کرو. ڈنڈیاں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پتنگ بازی اگر کوئی اپنے انفرادی طور پر کرتا بھی ہے، پتنگ اڑاتا ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن آپ اس کو اجتماعی صورت کیوں دے رہے ہیں؟ اجتماعی میلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ حکومت کی طرف سے باقاعدہ انتظامات ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے آج کے لوگ بھی جو ہمارے ہاں یہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں ہمارے ہاں، یہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے بت بنائے ہوئے ہیں. اور وہ بت کیا ہے کہ کسی طرح غیر مسلم کو خوش کرنا ہے، کسی طرح یہود و نصارہ کو خوش کرنا ہے، اپنے آپ کو ان کی طرح بنانا ہے، ان کی طرح کے کچھ کام کرنے ہیں تاکہ دنیا کو لگے کہ ہم ان کی طرح ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ حمایت رکھتے ہیں اور ہم صحیح مسلمان نہیں ہیں. یہ صحیح مسلمان نہ ہونا ان لوگوں کو اچھا لگتا ہے، اس لیے یہ بتاتے رہتے ہیں، آپ دیکھیں گے. تو یہ نقصان بھی ہے، مال کا بھی ہے، جان کا بھی نقصان ہے. اور حکومتوں کا کیا بھروسہ ہے؟ آپ سے کچھ عرصے پہلے کی تاریخ اٹھائیں تو جو پارٹی حکومت میں نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فضول کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے. اور جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں ہے تو ہم تفریح کا ذریعہ بنا رہے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں وہی ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہندوؤں کے سامنے، دنیا بھر کے باطل کے سامنے اپنے آپ کو ایک اچھا دکھانا ہوتا ہے. اصل چیز پیچھے یہی ہوتی ہے. اب جب حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو جو حکومت سے نکل آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو حکومت میں ہے جو پہلے کہتا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے اب وہ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے. یہ دو رنگی، دو رخی اور جو دغلی پالیسی کا چکر ہمارے مسلمانوں میں اسی نے سب کچھ خراب کر دیا ہے. لہذا ہمارے ہاں باقی شہروں میں تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن کم از کم ہم جو ہے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو اور اپنے حساب کتاب سے اپنے مسلمانوں کو جہاں ہمارا بس چلے ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے. یہ جتنے بھی ان کے تہوار ہوتے ہیں، جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، سب کے سب جو ہے وہ اصل میں صرف اپنی خواہش نفس کو پورے کرنے کے لیے ہے. اور آپ صلی اللہ قرآن کریم میں بھی ہے، آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جس کے ساتھ مشابہت کرو گے اسی کے ساتھ قیامت کے دن حشر ہوگا.
لہٰذا اگر کسی کو یہود و نصارہ کے ساتھ اپنا حشر کرنا ہے، کسی کو اپنا حشر یا ہندوؤں کے ساتھ کرنا ہے تو وہ ان چیزوں کو منائے، لیکن اگر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اولیاء کرام، بزرگان دین، انبیاء کرام کے ساتھ حشر کرنا ہے کسی کو، تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اور ان باطل اور فضول جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ یہاں اسلام کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں اس پر کئی بار بات ہو چکی ہے کہ کم عمری کی شادی کے معاملات آئے، اسمبلی میں باتیں ہوئی اور ہمارے قانون بنائے کہ جی کم عمر کی شادی، لڑکی کی عمر اگر 18 سے کم ہے یا لڑکے کی کم ہے تو اس کو باقاعدہ جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی بلوغ کی حد وغیرہ تو مقرر کرنا یا کوئی ترتیب اسلام میں یہ تو ہے، لیکن اسلام میں عمر کے ساتھ اس چیز کا واسطہ نہیں، اسلام میں اس کا عمر کے ساتھ واسطہ نہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمر کے ساتھ نہیں ہے تو آپ اپنی بچیوں کی شادیاں کیوں چھوٹی عمر میں نہیں کراتے؟ بھائی اسلام میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بلوغت ہو، نمبر 1 یہ شرط ہے، لڑکا لڑکی بالغ، اور نمبر 2 رشتہ جوڑ کا ہو، جوڑ کا ہو۔ کفو کا لفظ آتا ہے کتابوں میں، اگر بے جوڑ رشتہ ہے تو اس بے جوڑ رشتے کو باقی رکھنا یا اس کا کرنا یہ جائز بھی نہیں ہوتا، اور اگر کر لیا تو اسلام میں اس کو فسخ توڑا جاتا ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق قاضی جو ہے اس کو توڑ سکتا ہے اس رشتے کو کہ بھئی یہ بے جوڑ رشتہ ہے۔ اس جوڑ کی احکام مختلف ہیں، تو جوڑ میں عمر کا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں اگر بہت زیادہ فرق ہے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ لوگ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جتنے دیندار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے اس میں شرط، تو اپنی چھوٹی چھوٹی بچی کی شادی کیوں نہیں کراتے؟ بھائی اگر کسی کو چھوٹی بچی کے لیے جوڑ کا رشتہ مل رہا ہے اور بچی چھوٹی ہے، نکاح ہو سکتا ہے، نکاح تو شرعاً جائز ہے، وہ اولیاء بڑے کر سکتے ہیں، اس کا شریعت نے ان کے حوالے کر دیا ہے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ بچی بالغ ہو گئی اور اس کو پتہ چلا کہ میرا نکاح بچپن میں ہو چکا ہے اور وہ راضی نہیں ہے، وہ خود اپنا نکاح توڑ سکتی، وہ خود انکار کرے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، نہیں ہوگا اس کا نکاح۔ اسلام نے اس سب کے لیے باقاعدہ احکام دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اسلام میں تو بڑا ظلم ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادی کراتے ہیں۔ کس نے کہا ہے چھوٹی چھوٹی بچی کی شادی کراؤ؟ اور یا چھوٹی بچی کی شادی جیسے یہاں رسومات ہے، کوئی قرآن سے شادی کرا رہا ہے، کوئی جو ہے کسی بزرگ سے بڑی عمر کے کرا کے صرف اس لیے کہ جی یہ باہر نہ جائے اور یہ رشتہ داری اور پھر میراث وغیرہ کے معاملات نہ ہو، کوئی اس لیے کر رہا ہے، وہ نام کی شادی ہوتی ہے۔ کوئی جو ہے کئی مرغوں سے کرا رہے ہیں، کوئی جانوروں سے برائے نام نہ، وہ ایک نکاح کا ہوتا ہے، باقی اس میں شادی وادی کچھ نہیں ہوتی۔ یہ اسلام نے کہا ہے، اسلام کے احکام تو نہیں ہے۔ تو جو جاہلیت میں لوگ کر رہے ہیں وہ اسلام کے اوپر اس کا الزام نہیں لگانا چاہیے، یہ اسلام کے احکام نہیں ہے۔ اسلام نے سب سے اہم بلوغ، نکاح تو نابالغی کی حالت میں بھی ہو جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد بچے یا بچی کو اختیار ہے وہ نکاح رکھے یا توڑے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ باقی بلوغ کے وقت نکاح منعقد ہو جائے گا، اور لیکن شرط وہی ہے کہ جو شرعاً جوڑ ہے وہ موجود ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سے عمر سے 15 سال بڑی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح کیا، اور اپنی عمر سے چھوٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح کیا۔ تو جب جوڑ کا رشتہ آیا اور میاں بیوی راضی، اور میاں کو اور شوہر کو اور بیوی جو ہے ان کو اس کے نکاح میں دے دیا گیا اور اس پر خوش ہیں، راضی ہیں، تو تیسرے کو اعتراض کی کیا ضرورت؟ لہذا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام نے شادی کی احکام دیے ہیں۔ ظلم زیادتی اگر کسی معاشرے میں ہو رہی وہ غلط ہے۔ اسلام میں نکاح کا نظام بہت سیدھا سادہ انصاف والا ہے، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے، رسم و رواج کے معاملے نہیں، وہ جو اصل نظام ہے اس کو سمجھنا چاہیے، وہ صحیح ہے اور درست ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں میں، ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کی اصلیت بھی دنیا کے سامنے ظاہر ہو گئی ہے کہ ان کے ہاں کیا کچھ ہوتا رہا، آج وہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے آئی۔ آپ پڑھیں تو انسان شرما جاتا ہے، انسانیت شرما جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے بچوں کی پڑی ہے، ہمارے بچوں کو کیا علاج کی پڑی ہے، ہمارے بچوں کے امن کی پڑی ہے، اور خود بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ دنیا کے سامنے سب کچھ آ گیا ہے۔ آج یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے واضح ہے۔ تو اس لیے اسلام کو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ دین دیا ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے، کامل ہے، مکمل ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ خوشی ہو، غمی ہو، جو بھی معاملہ ہو، نکاح ہو، تجارت، معاملات ہو، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اسلام کے احکام پر عمل کی توفیق نصیب کریں۔ تمام بلا سنتے